بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 8 ہمارا اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، یونٹ ہمارا 4 ہے اور اردو لٹریچر کا کام ہے۔ ڈے 2 کا کام ہم آپ کو دے رہے ہیں آج۔ بچوں، ڈے 1 کے کام میں آپ نے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے بارے میں پڑھا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا ریویو آپ کو دے دیتی ہوں کہ مصنف جو ہیں اس سبق کے لکھنے والے قدرت اللہ شہاب صاحب، یہ ڈپٹی کمشنر تھے اور انہیں دور دراز گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا۔ بغیر کسی اعلان کے یہ ہر جگہ گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے، تو انہیں وہ چیزیں نظر آتی تھیں جو ڈپٹی کمشنر کو عام طور سے دیکھنے میں نہیں ملتی، کیونکہ جب سرکاری افسران گھومنے پھرنے نکلتے ہیں یا کسی جگہ کے معائنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے سامنے تمام اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں اور تمام عیب کو چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک کسی دور دراز کے علاقے کا معائنہ کر کے آ رہے تھے۔ دورے سے واپسی پر یہ ایک ڈاک بنگلے میں انہوں نے قیام کرنا چاہا، لیکن اس ڈاک بنگلے کی چھت غائب تھی۔ چوکیدار سے پوچھا یہ چھت کہاں گئی تو اس نے بتایا کہ یہ چھت 1950 کے سیلاب میں بہہ گئی۔ مصنف نے کہا کہ سیلاب تو زمین پر آتا ہے، چھت کیوں بہہ گئی؟ یہ بڑی عجیب بات انہیں معلوم ہوئی اور ان کے سامنے 100 سال پرانی جانسنز اینڈ جانسنز کی پیالیاں رکھی ہوئی تھیں، جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ ظاہر ہے جب برتنوں کو نقصان نہیں پہنچا تو سیلاب چھت کو نقصان کیسے پہنچائے گا؟ یہ بات مصنف کی عقل سے باہر تھی۔ اس کے بعد انہیں اس بے ترتیبی کو دیکھ کر ایک ڈسپنسری یاد آ گئی جو ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری تھی، جسے ڈاکٹر نے استبل کے طور پر استعمال کیا ہوا تھا اور مریضوں کی تعداد میں وہاں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وارڈ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے اپنی بھینس باندھ رکھی تھی اور وہ دھوتی بنیان میں ملبوس لوگوں کا علاج کر رہے تھے۔ مصنف نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ شاید مجھے دماغی خلل ہے، میں خود کو ڈپٹی کمشنر سمجھنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب شاید انہوں نے کا کہنا ہے کہ مصنف کا کہ انہیں بدہضمی کی دوا لکھتے، لیکن چوکیدار نے آ کے بتا دیا کہ یہ سچ مچ کے ڈپٹی کمشنر ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب ایک دم سے اپنا حلیہ بدل کر آئے اور انہوں نے معائنہ کرایا۔ مصنف کو انڈور وارڈ میں تازہ گوبر کے نشان دکھے، جس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی ہے۔ تمام دوائیوں کی بوتلوں میں کئی دن کا پرانا باسی پانی رکھا ہوا تھا۔ مصنف نے جاتے جاتے وزٹرز بک میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور بہت طنز کیا اس ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کی حالت دیکھ کر، لیکن جب اگلی دفعہ مصنف آتے ہیں تو بدنظمی اور بے ترتیبی کا وہی حال تھا جو پہلے وزٹ پہ تھا، مگر ڈاکٹر صاحب نے وزٹر بک میں اپنی جو رائے دی تھی ان ورقوں کو پھاڑ دیا گیا تھا، یعنی ڈاکٹر صاحب کی کسی بات پر کوئی عمل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈپٹی کمشنر کی کسی بات کو سمجھا ہی نہیں اور نہ اس طرف کوئی توجہ دی گئی۔ تو بچوں، آئیے اب ہم اپنے اسائنمنٹ نمبر 1 کے ڈے 2 کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ڈے 2 میں آپ کو کیا کام جا رہا ہے۔ ڈے 2 کے کام میں ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے 3 سوال جواب آپ کے پاس ہیں۔ بچوں، آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے رجسٹر اور پین نکال لیجئے اور اپنے کام کا آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ میقات چہارم کا کام شروع ہوا۔
اس کے بعد آپ میقات چہارم کا سلیبس آپ کو مل گیا ہوگا، وہ سلیبس اپنی کاپی میں پیسٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ تو آئیے اب ہم اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صفحے پر آج کی تاریخ ڈال لیجئے اور ہے ہمارا سوال جواب کا کام۔ سوال جواب ہے، پہلا سوال نمبر 1 ہے ہمارا، مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دراصل اکیلے دیہات میں گھومنے کا مجھے اس لیے شوق ہے کیونکہ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسانی آنکھ سب کچھ دیکھ سکتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی افسر کو اگر اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھنا ہے تو افسرانہ آنکھ سے نہیں بلکہ عام انسانی آنکھ سے دیکھنا چاہیے تاکہ تمام تر باریکیاں معاملے کی اس کے سامنے آ سکیں۔ بچوں، یہ سوال نمبر 1 کا جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنا سوال نمبر 2 لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مصنف نے اسپتال کے انڈور وارڈ کو کیسا پایا؟ جواب ہے، ڈاکٹر صاحب نے مصنف کو اسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان موجود تھے جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ یعنی اسپتال کا وہ کمرہ جہاں مریض علاج کے لیے رہتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب اصطبل کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ بچوں، جواب نمبر 2 ہمارا مکمل ہوا۔ اس سلائیڈ کی مدد سے آپ اپنا کام مکمل کر لیں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈاکٹر صاحب کس حلیے میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے بچوں، مصنف نے دیکھا کہ اسپتال اصطبل کا منظر پیش کر رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب کرسی پر دھوتی بنیان میں ملبوس اکڑوں بیٹھے ہوئے گھٹنے پر پرچیاں رکھے نسخہ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے جنہوں نے کرسی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ بچوں، یہ ہمارا سوال نمبر 3 ختم ہے۔ یہاں پر اس سلائیڈ کی مدد سے اپنا جواب نمبر 3 لکھ لیجئے۔ بچوں، ہمارا اسائنمنٹ نمبر 1 کے ڈے 2 کا کام یہیں تک تھا۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔